اور اس واقعے نے اس عوام کا سر شرم سے جھکا دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جب ملک کلیکشن سینٹر میں چھاپا مارا 1000 سے زائد جعلی دودھ دستیاب ملا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی آفیسر عروج فاطمہ نے اس جعلی دودھ کے سیمپل لینا شروع کیے۔ بے شرم اور گھٹیا گنڈوں نے خاتون کا بھی احترام نہیں کیا۔ پوری ٹیم سے موبائل چھین لیے گئے، زبردستی سرکاری ڈاکومنٹ چھین لیے گئے۔ سب سے افسوس کی بات، خاتون کو تھپڑ مارتے رہے کہ اس ویڈیو میں ایک پولیس اہلکار وردی میں نظر آ رہا ہے جس کے سامنے ایک خاتون فوڈ انسپیکٹر اسے تھپڑ مارے جا رہے ہیں، تذلیل کی جا رہی ہے، گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ہمارا شیر جوان وردی کے اندر بلی بن کر کھڑا رہا۔ ناظرین، آج کی رپورٹ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ ہمارے ریاستی نظام کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ یہ ہے پاک پتن، جہاں دودھ سے زیادہ کہانیاں خالص ہوتی ہیں، جہاں نہ گائیں ہو نہ بھینس ہو مگر ہزاروں لیٹر دودھ دستیاب ہوتا ہے۔ آج کی کہانی ملک کلیکشن سینٹر، جہاں دودھ کے اندر پانی نہیں بلکہ پانی میں دودھ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہاں خالص دودھ صرف اشتہاروں میں ملتا ہے اور حقیقت کے اندر کیمیکل، پاؤڈر اور بے حسی کا شاندار مکسر دستیاب ہوتا ہے۔ آج کی رپورٹ پاک پتن گاؤں D67 اور اس واقعے نے اس عوام کا سر شرم سے جھکا دیا، جہاں جعلی اور ملاوٹی دودھ تیار کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنی کارروائی کی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جب ملک کلیکشن سینٹر میں چھاپا مارا، اندر داخل ہوئی تو نہ گائیں نہ بھینس، بس پاؤڈر کی بادشاہی تھی۔ یہاں دودھ نہیں بلکہ کیمسٹری کا پریکٹیکل تھا، اور اس جدید ماڈرن دور کے اندر یہاں ڈیجیٹل دودھ دستیاب تھا۔ 1000 سے زائد جعلی دودھ دستیاب ملا، جسے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنے قبضے میں لیا اور سیمپل لینا شروع کیے تاکہ مزید کارروائی کی جائے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی آفیسر عروج فاطمہ نے اس جعلی دودھ کے سیمپل لینا شروع کیے۔ جب سیمپل لینے لگی تو پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے، گنڈا گردی، تشدد، ہراساں، یرغمال۔ آؤ بیٹھو، تمہیں سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دینے کا۔ اس جعلی دودھ بنانے والے مافیا نے گنڈا گردی شروع کر دی، فون کیا اور اپنے اوباش ساتھیوں کو بلا لیا۔ بے شرم اور گھٹیا گنڈوں نے خاتون کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہاتھوں میں اسلحہ اور تمام ٹیم کو گھیر لیا گیا، زبردستی دھکے مارے، یرغمال کیا، ہراساں کیا اور ہاتھوں میں اسلحہ لے کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ پوری ٹیم سے موبائل چھین لیے گئے، زبردستی سرکاری ڈاکومنٹ چھین لیے گئے، تشدد کیا، مار پیٹ کی، اور سب سے افسوس کی بات، خاتون کو تھپڑ مارتے رہے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو کہرام برپا ہو گیا، عوام کا غصہ پھوٹ پڑا۔ شہریوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ اس ویڈیو میں ایک پولیس اہلکار وردی میں نظر آ رہا ہے جس کے سامنے ایک خاتون فوڈ انسپیکٹر اسے تھپڑ مارے جا رہے ہیں، تذلیل کی جا رہی ہے، گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ہمارا شیر جوان وردی کے اندر بلی بن کر کھڑا رہا، خاموش رہا، تماشائی بن کر دیکھتا رہا۔ البتہ وردی کے اندر پولیس اہلکاروں کو ساتھ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ سرکاری کارروائی میں کوئی مداخلت نہ کرے، ٹیم پر حملہ نہ ہو، انہیں تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے، یرغمال نہ کیا جائے۔ عوام پنجاب پولیس کو ساتھ دیکھ کر اس ٹیم کو سرکاری کام کرنے دیں، مگر افسوس یہاں ہمارا پنجاب پولیس کا اہلکار سرکاری ٹیم کو نہیں بچا سکا تو عام عوام کو تحفظ کس طرح دے گا؟ یہ صرف ایک ٹیم، ایک چھاپے کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اس نظام کی، جہاں جعلی دودھ، خاموش ضمیر، کمزور قانون اور طاقتور گنڈے، یہی وجہ ہے کہ انصاف صرف خبر تک رہ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔
جنہوں نے کہا تھا کہ بچوں پر اور خواتین پر تشدد ان کی ریڈ لائن ہے، اور پاک پتن کے اندر ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی ریڈ لائن کو کراس کیا گیا۔ وہ خاتون جو اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی، جو جعلی دودھ بنانے والوں کے خلاف کارروائی کر رہی تھی، اس ٹیم کو یرغمال بنایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے پر انہیں سخت نوٹس لینا چاہیے اور سخت ترین سزا دینی چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ سامنے نہ آئے۔ جب تک جعلی دودھ بنانے والے زندہ رہیں گے تب تک ہماری نسلیں بیمار رہیں گی۔ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں گلاس دودھ کی جگہ بیماری ہے، اور جعلی دودھ بنانے والے صرف مجرم نہیں، یہ خاموش قاتل ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد ہمیں خاموشی توڑنی چاہیے۔ اگر ہم آواز بلند نہیں کریں گے تو ایسے واقعات سامنے آتے رہیں گے۔ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، کیونکہ یہ جعلی دودھ جسم نہیں معاشرہ بیمار کرتا ہے۔ اس واقعے پر ڈی پی او پاک پتن جوید چدر نے نوٹس لیا، پولیس نے کارروائی کرتے مقدمہ درج کیا، 2 ملزمان کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہو چکا ہے۔ اس مقدمے کے اندر 13 نامزد ملزم ہیں اور کچھ نامعلوم، مگر جو مرکزی ملزم ہیں وہ ابھی تک آزاد ہیں، جنہیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ ڈی پی او پاک پتن کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہماری پنجاب حکومت سے اپیل ہے کہ جعلی دودھ بنانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس دودھ کی وجہ سے، اس زہر کی وجہ سے ہمارے بچے، خواتین، بزرگ مختلف موذی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ہمارا بھی فرض ہے کہ اس ویڈیو کے بعد خاموشی توڑیں، تماشائی نہ بنیں، آواز بلند کریں۔ اگر ہم آواز بلند کریں گے تب ہی تبدیلی آئے گی۔ اللہ رب العزت پاکستان اور اس کے اندر رہنے والی تمام افراد کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔